आप सबके साथ हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज का रसूल कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह हम मसीह ईमान के अकायद को जानते हैं, और कलाम खुदा हमें 3 बातों से आगाह करता है। पहला, हमारी रूहानी तजदीद, दूसरा वफादारी, और तीसरा ताबेदारी का अहम हिस्सा। हम खुदा से आज इस बात का इकरार करते हैं और उससे दुआ भी करते हैं आज इस घराने के लिए, ईथल, जिसने इस ज़िंदगी में रह कर खुदा के रहम की अपील की है कि मेहरबान खुदावंद उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। जिससे हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमी बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ये अकेला कदूस है, तू ये अकेला खुदावंद है, तू ये अकेला यीशु मसीह रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा से दुआ करें। हर खूबी के बानी खुदावंद खुदा, तेरी खिदमत गुजारी मुकम्मल और पायदार मुसर्रत का बायस होती है। अनायत करके हम हर वक्त बड़ी शादमानी के साथ तेरी इबादत करें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें, आज की पहली तिलावत सुनेंगे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मिसाल की किताब, उसका 31वां बाब, उसकी 10 से 13, 19 से 20 और 30 से 31 है। दाना औरत किसको मिलेगी? ऐ मेरे बेटे, फासला औरत किसको मिलेगी? उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज्यादा है। उसके खावंद के दिल को उस पर एतबार है और उसको नफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी करेगी, पर बदी नहीं। वो ऊन और कतान की तलाश में है और अपने हाथ की चुस्ती से काम करती है। वो अपने हाथ तकले पर चलाती है और उसकी हथेली अटेरन को पकड़े रखती है। वो गरीब के लिए अपनी हथेली खोलती है और मस्कीन के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हुस्न दगाबाज है और जमाल नापायदार, पर खुदावन से डरने वाली औरत की तारीफ की जाएगी। उसकी मेहनत का अजर उसको दो और उसके अमाल फाटक में उसकी तारीफ करेंगे। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं। जो खुदावन से डरते हैं। मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं। तो अपने हाथों की मेहनत से खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा। जमायती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावन से डरते हैं। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी।
जमायती जवाब, मुबारक हैं वो जो खुदावंद से डरते हैं। यकीनन यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। जमायती जवाब, मुबारक है वो जो खुदावंद से डरते हैं। इस बात से कि तुम आप खूब जानते हो कि इस तरह रात को चोर आता है, इसी तरह खुदावन का दिन आने वाला है जिस वक्त लोग कहते होंगे कि और अमन है, तब जिस तरह खाना को डर लगता है उन पर नागहां हलाकत आएगी और वो हरगिज ना बचेंगे। मगर ऐ भाइयों, तुम तारीकी में ना रहो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस हम औरों की तरह सो ना रहे बल्कि जागते रहें और होशियार रहें। कलाम को पढ़ें और खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया 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 यीशु ही होता यीशुया यीशुया और जिंदगी है यीशुया होता यीशुया यीशुया और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 25वें बाब की 14वीं आयत से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलाम को बुलाकर अपना माल उसके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 3 दिए और एक को 1 और उसकी लियाकत के मुआफिक, और हर सफर को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले वो फौरन गया और उसने लेन देन करके 5 और कमाए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जैसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 कंतार मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा कि नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तो तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 कंतार मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 2 और कंतार कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा कि ऐ नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, थोड़ी देर में दयानतदार निकला, मैं तुझे ज्यादा का कसरत बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो और जिसे कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जो जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता है। बस उसने दौड़ते हुए जाकर अपना कंतार जमीन में छुपाया। देख, तेरा जो है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता हूँ।
बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर तुझे जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे कंतार ले लो, और जिसके 10 कंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। तशरीफ भाइयों, बहनों, बुजुर्गों से साथियों, एक बार फिर खानदानी और रूहानी जिंदगी का जब जायजा लिया जाता है, मुताला किया जाता है, तो आज एक बार फिर यीशु खुदा की बादशाही की तमाम उन बातों को हमारे सामने रखता है जिसकी बदौलत और जिसकी वजह से हम उसकी बादशाही के वारिस बन सकते हैं। आज की पहली तिलावत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह तौर पे उस औरत के बारे में बयान करते हैं जहाँ पर उसकी अक्लमंदी और उसकी हिकमत का गौर मुताला किया जाए तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। पहली उसकी वफादारी, दूसरी उसकी ईमानदारी और तीसरी उसमें ताबेदारी है। आज दाना औरत के बारे में बात की जाती है। दाना औरत वो है जो अपने घर को बनाती है, संभालती है, अच्छा करती है और उसे अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती है। लेकिन ये मर्द के लिए जिसके साथ वो ब्याही गई है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि ज़बूर नवीस के मुताबिक हम देख सकते हैं। आज का ज़बूर 127 हमें वाज़ेह तौर पे बयान करता है। पहले कहता है कि मुबारक है वो जो खुदावंद से डरते हैं, वो लोग मुबारक है जो खुदा से डरते हैं, वो लोग मुबारक है जो उसके खौफ से डरते हैं। क्योंकि इमसाल की किताब में, यशूब बिन सिराक की किताब में वाज़ेह तौर पे इस बयान को सुन सकते हैं। हम कहता है कि खुदा की हिकमत जो है उसका आगाज उसका खौफ है। अगर मेरे अंदर खौफ खुदा नहीं तो मेरे अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मुबारक है वो जो खुदावंद से डरते हैं। और फिर कहता है कि तू अपनी हाथों की मेहनत से खाएगा तो मुबारक और सादतमंद होगा। ये उनके लिए है जो अपने आप को इस लायक नहीं बनाते, कमजोर रखते हैं, ढीले हाथों से काम करते हैं, अपनी जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है उसमें वो फेल पाए जाते हैं। और ये कलाम आज वाज़ेह तौर पर से बयान कर रहा है। 3 आदमियों को 3 किस्म के कंतार दिए गए हैं। पहले को 5, दूसरे के 2 और तीसरे को 1 दिया गया है। अगला जुमला बहुत अच्छा है। वहां लिखा है कि उसकी लियाकत के मुआफिक उसे दिया गया है। मतलब वो जितना कर सकता था उतना ही उसे दिया गया है। जिसे 5 दिए गए उसके बारे में सोचा गया कि ये 5 डबल करके देगा, लेकिन उसने 5 करके दे दिए। जिसके ऊपर 2 का सोचा गया उसने 2 करके दे दिए। तेजे दानों पता ही इन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें 1 ही देता है। लेकिन वो उसमें भी वफादार नहीं रहा, उसमें भी कमजोर निकला, उसमें भी होशियारी की, उसमें भी उसने चालाकी की और उस चालाकी की वजह से आज इस मकाम पर पहुंचा कि उसे आखिर में उस जगह पर फेंका जा रहा है जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और ये अगर पूरी स्टोरी को देख रहे हैं तो आज उस घर की, खानदान की उस बेटी के बारे में भी बात की जाती है, जिसमें ज़बूर नवीस कहता है कि तेरी बीवी तेरे 4 दीवारी में फलदार ताक की माने होगी। वो फलदार ताक की माने तब होगी जब वो खुदा के साथ होगी। वो फलदार ताक की माने तब होगी, उस दस्तरखान पर उसके बेटे या बेटियां तब बैठ पाएंगी जब वो खुदा के साथ एक होगी। और खुदा के साथ एक होना उसकी वफादारी में कायम रहना है। जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, सौंपी जाती हैं, अब वफादार रहना, उस पर काम करना, यह इंसान पर मुनहसर है। वाज़ेह तौर पे आज जो बयान सुनते हैं, जो कि दूसरी तिलावत में हमने देखा, लिखा है कि जागते रहो और होशियार रहो। जागते रहना और होशियार रहना ही क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज जब तीनों मकाम को देखा गया है, एक शख्स ने जिसने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ताबेदारी के साथ उसके बिजनेस में उसका साथ दिया है और उसने तरक्की की। दूसरे ने भी ऐसा किया, लेकिन जब तीसरे ने होशियारी की है
تو یہاں لکھا ہے کہ اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس کی ایکسٹرا کلیورنس، ایکسٹرا فنکاری کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ اس کا مالک ایسا کر سکتا ہے اور اس کا مالک اس سے ڈبل اس سے سزا بھی دے سکتا ہے، تو پھر اسے ایسی چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ایسی چالاکی اس نے اگر کی ہے تو اس میں بھی اس بات کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ تو اس کا مالک بھی اسے کیا کہتا ہے کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ایک خاندان میں رہ کر اچھی کرتے ہیں تو وہ اچھا پھل بھی دیتے ہیں، اچھا صلہ بھی دیتے ہیں، اور اگر تربیت اچھی نہیں کرتے تو نہ صلہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی مقام ملتا ہے۔ اور وہ مقام اور صلہ تب ہی ملتا ہے جب وہ بچوں کی وفاداری کے ساتھ تربیت کرتے ہیں۔ اور تربیت کے عمل کو جب دیکھا جا رہا ہے تو آخر میں اس بات کو ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ جو سست ہاتھوں سے ڈھیلے ہاتھوں سے کام کرتا ہے اس کے لیے آج خدا نے بھی بیان کر دیا۔ پالوس رسول واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ کام نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ کبھی کبھی برا لگتا ہے جگہ جملہ، کئی کار سے نہیں کماندے پھر بھی کھانا کھاندے، لیکن اگر ان کو ایسی بات بتا دی جائے تو شاید نہیں کوئی غصہ کرتا رہے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ کماتا ہے چاہے وہ نہیں کماتا، لیکن ذمہ داریاں تو ہیں۔ والدین کی بچوں سے زیادہ کیا ذمہ داری ہوگی؟ اگر پڑھتا ہے تو اس کی کمائی سب سے بڑھ کے یہ ہے وہ اچھا رزلٹ دے دے۔ اگر وہ اچھا رزلٹ نہیں دیتا تو پھر بہتر ہے کہ اسے کوئی اور کام دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تربیت کی بات کی جا رہی ہے تو یہی تربیت ہمارے سامنے ہے، اور سامنے جو تربیت آئی ہے اسی تربیت سے ہی ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ آج مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق جس بات کو ہم نے سیکھا ہے اور آج اپنے بچوں کو سکھانا بھی ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور وہ ہمارا باغبان ہے۔ اور اس میں وہ واضح طور پہ جملہ بیان کرتا ہے کہ جب تک ڈالی طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی۔ اور یہی اس نے بھی بیان کر دیا ہے کہ جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، جب تک ہم اس کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تب تک ہم برکت اور پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ تب وہ بیوی بھی وفادار نہیں رہ سکتی، تب اس کے گھر میں بھی برکت نہیں آ سکتی، جہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی مانند ہوگی۔ وہ زیتون کی شاخوں کی مانند تب ہوگی جب وہ زیتون کے درخت کے ساتھ لگی ہوگی۔ اور زیتون کا جو درخت ہے بہت ہی گھنا، اچھا اور پھلدار ہے، اور اسی سے ہی بہت ساری چیزوں کو ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ پچھلے اتوار کی کتاب میں بھی یہی بیان کیا گیا۔ آج کی انجیل مقدس کا بھی حوالہ اسی کے ساتھ ہے کہ 10 قوالیوں کی تمثیل سامنے رکھی گئی ہے۔ اس میں عقل مندوں کی بھی کہانی ہے، اس میں بے عقلوں کی بھی ہے۔ اور جو عقل مندی کرتا ہے وہ ترقی حاصل کرتا ہے، جو عقل مندی کرتا ہے وہ مقام پاتا ہے، جو عقل مندی کرتا ہے وہ اپنے کاروبار میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں ایک اچھا مقام پا لیتا ہے۔ وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ عقل مندی کرتا ہے۔ اگر بے وقوف کو والا کام ہو، اور آج کل وہی سسٹم وہاں پر پہنچ کے کہتے ہیں سانو نہیں یاد کہ کی ہو گیا، ابھی بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ یاد نہیں رہا تو پھر نقصان تو ہوگا۔ ایک دن آفس میں ایک بچہ آیا، ایک خاندان بھی تھا، پوری فیملی تھی۔ بتا کے ماسٹر جی نے بھیجا کہ کارڈ لے کے جائے جائے، چندہ کارڈ تو تھوڑا ریکارڈ پتا چلے گا، نہیں لے کے آئے۔ اس 10 منٹ بعد انہوں نے نادرا کے دفتر جانا پی گیا۔ ساڑھے نہ تو لڑائی کر کے چلے گئے، نادرا والے نے انہوں نے کر دیتا۔ اور پھر میں نے اس سے یہی بات کہی کہ یہی ہماری بے عقلی کا کام ہے۔ جب میں گھر سے نکلا ہوں یا کسی کام سے نکلا ہوں تو کیوں نہ میں چیزوں کو پوری طرح چیک کر کے نکلوں، تو پھر وہ عقل مندی والا کام ہوگا۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے کہ ہم علاقے میں یہی بات دیکھیں گے جہاں پر اس نے واضح طور پہ بیان کیا ہے
کہ اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ پھر جو مشکلات آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، پھر یہی پرابلم آ جاتی ہے، ساڈے نہ کیوں۔ زندگی کو جینے کا اور زندگی میں رہنے کا اصول اور اس کے دستور ہیں۔ اگر ہم اصولوں اور دستوروں کے مطابق زندگی کو نہیں گزارتے تو پھر ہمیں گلہ کرنا بھی نہیں بنتا۔ ہمارے اپنے خاندانوں میں کبھی کبھی کسی گھر میں جانے کا اتفاق ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ساڈے خاندان کا ایک اصول ہے۔ اچھا، تارے خاندان کا اصول ہے تو کلام کا بھی ایک اصول ہے، زندگی کا بھی ایک اصول ہے، اور اس اصول کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو آئیں آج ہم بھی اس بات کو اپنائیں، اس بات کو سیکھیں کہ جس میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مسیحی ایمان کے مطابق تربیت کریں، تاکہ وہ اس بات کو حقیقی طور پر جان لے کہ اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو اسے وفاداری کے ساتھ پورا کیا جائے، اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو اسے تابع داری کے ساتھ نبھایا جائے، اور اگر دی گئی ہے ذمہ داری تو اسے مکمل کرے، نہ کہ ادھورا کام چھوڑ کر سائڈ پہ چلے جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج اس نکمے غلام کے ساتھ ہوا ہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آج ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ: میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ واپس زیادہ یا تھوڑی ہے؟ ہم تو مبارک ہیں کہ اپنی پیار سے ہم یہ روٹی بخشی میں کوئی نظر کرتے ہیں، زمین ہمارے ہاتھوں کی محنت کا پھل ہمارے ایمان زندگی کی روٹی بنے۔ پانی اور خون کے ملائے جانے کی رسم میں ذات میں شکر انسانی ذات کو اپنایا ہے۔
پانی اور خلق ملا جانے کے رسم اللہ ذات میں شرکت اس انسانی ذات کو اپنایا ہے۔ اے مالک کل مکان، ہم تو جو مبارک کہتے ہیں کہ تو نے اپنی فیاضی سے ہمیں یہ نعمت بخشی جو ہم تیری نظر کرتے ہیں، تاکہ اور ہمارے ہاتھوں کی محنت کا پھل ہمارے لیے روحانی زندگی کا پیالہ بنے۔ اے خدا ہماری انتصاری سچا دلی کو دیکھ کر قبول فرما۔ اے خدا عنایت کو جو قربانی سے جو گزران تھے وہ تجھے پسند آئے۔ اے خداوند میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میری خطاؤں سے مجھے پاک کر دے۔ بس عزیزو دعا کرے کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ آمین۔ نذرانوں پر دعا۔ اے پیارے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، بخش دے کہ جو ہدیہ ہم تجھ عظیم خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے تقدیس اور عقیدت کا فضل حاصل ہو، اور وہ آخرت میں ہمیں ایمان کا فضل اور بقا کی مسرت دلائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے جہان میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہم ہمیشہ کے زندگی میں داخل ہوں۔ اسے آسمان کی طرف باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور مقدسوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذران پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس سے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، سے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس سے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن و خون لے کر
روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جھوٹنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تو اس قادر مخلص خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آج سے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بدن و خون کا ملایا جانا پاک شکل دینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے، آمین۔ اے خدا کے برے، تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا یسوع سے زندہ خدا کے بیٹے، تو نے باپ کی مرضی کے مطابق صلیب پر جان دے کر القدس کی مدد سے دنیا کو زندگی بخشی۔ مجھے اپنے پاک بدن اور خون کے ذریعے ہر گناہ، ہر بدی سے بچا، مجھے ہمیشہ اپنی مرضی پر چلا، مجھے اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے، آمین۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو آج اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ مسیح کا بدن، 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 مسیح
مسیح کا بدن، 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 کیتھولک ہیں آپ؟ کون سے چرچ جاتے ہیں؟ جی کون سے چرچ جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں۔ مسیح کا بدن، 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 مسیح کا بدن،
ضروری اعلان ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم دعا کریں۔ اے خداوند خدا، ہم نے ان پاک رسموں کے دوران تیری بخششیں پائیں، ہم عاجزی کے ساتھ اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس امر کے بارے میں تیرے بیٹے نے حکم دیا ہے کہ میری یاد میں یہی کیا کرو، اس سے ہمیں برادرانہ الفت اور الہی محبت کی ترقی حاصل ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔